سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا۔ جو سر عام لوٹ مار مچائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک تو ڈاکو ہے جو سر عام لوٹتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو سر عام لوٹ مار مچائے وہ ہم میں سے نہیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوٹ مار کرتا ہوا اسی وقت مارا جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، کہ لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بنے کہ یہ لوٹ مار کرنے والا ہے، یہ ہم میں سے نہیں۔ وہ بھی لوٹ مار کرنے والا ہے جو فالسے والا فالسے لے کر جا رہا ہو تو اس کے فالسے اٹھا کر کھا لے، مکئی والے کی مکئی کھا لے، اور وہ بیچارہ چونکہ آپ کے علاقے میں ہے وہ کیا بول سکتا ہے، وہ بولے گا تو اس کی تو خیر نہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں بولا تو کم از کم یہ تو اس کو بولیں گے، ابے بھائی 2 دانے تیرے اٹھائے، کیا تیری دنیا اجاڑ دی میں نے؟ 2 دانے سے کیا ہوتا ہے، یہی بول دیں گے آپ۔ لیکن 2 دانے سے ہوتا ہے، اس کا بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں بھی ہوتا تو اس 2 دانے کے بھی وہ رقم دے کر آیا ہے، اس نے خریدے ہیں وہ۔ تو لوٹ مار مچانے والا کوئی فاسق ہو یا دنیاوی کوئی مہذب ہو، لوٹ مار مچانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کا عصا کوئی بغیر پوچھے استعمال نہ کرے، کسی کا عصا بھی بغیر پوچھے استعمال نہیں کر سکتے۔ برابر برابر میں دکان ہے، کسی کی جھاڑو استعمال کر لی، یہ بھی جائز نہیں۔ کسی کا کوئی اوزار استعمال کر لیا، یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر فرینڈشپ ایسی ہے کہ ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ایک دوسرے کو اجازت دی ہوئی ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ایسی بات نہیں ہے تو ایک دوسرے کا اوزار بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سر عام لوٹ ماری کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب لوٹ ماری کوئی بھی کرے، وہ اوپر لیول کا بندہ کرے یا نیچے لیول کا بندہ کرے، اگر کوئی لوٹ ماری مچا رہا ہے تو وہ سن لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من غش مسلما، مسلمان کے ساتھ جو بددیانتی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کے ساتھ بددیانتی کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل تو بددیانتی کرنے کی پوری پلاننگ بنائی جاتی ہے، الفاظ ترتیب دیے جاتے ہیں کہ کس طرح میں کسی کو بے وقوف بناؤں، یہ مال میرے پاس کافی عرصے سے رکا ہوا ہے تو کس طرح میں اس کو کسی کو پہناؤں، کس طرح یہ بیچوں، کس طرح جو ہے یہ آگے بڑھاؤں، اس طرح کے الفاظ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان کے ساتھ بددیانتی کرے تو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی جو ہے
کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، بلکہ اپنی چیز کی جو صفتیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان کر دے، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز یہ ہے اور اس میں یہ کوالٹی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ ہم چھپاتے بھی ہیں کہ اگر کوئی کمزوری پتہ چل گئی تو میرا گاہک مر جائے گا یا گاہک چلا جائے گا، اس طریقے سے بات کو چھپا کر ہم چاہتے ہیں کہ بس اس کو میں ہی گھیر لوں۔ لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کی صفتیں اس قدر بیان کیا کرتے کہ ارد گرد کے ساتھی کہا کرتے کہ بھائی اتنا کچھ بیان کرو گے تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں لے گا تم سے۔ تو وہ کہتے کہ کوئی نہ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے امتی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ جو ہے اپنا ایک مقصد بنائیں کہ حضور کے امتی کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کرنی، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، خیر خواہی کرنی، دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ دھوکہ دینے والا وہ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے یعنی احترام نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو ہمارے بڑے ہیں ان کا ادب کرنا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنی ہے، اور جو علماء ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ آج کل تو ایسے بھی نامراد لوگ مل جاتے ہیں جو اپنے باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو اپنے تایا اور اپنے ماموں اور اپنے تایا کے لیے بدزبانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت قریبی رشتہ دار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے عام افراد کے لیے ذکر فرما رہے ہیں کہ امت میں جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کا احترام کرو، جو احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرو، اور جو شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر ہماری صفوں میں کوئی چھوٹا بچہ اگر آ جائے نا، بڑی شفقت کے ساتھ اس کو صف کے کونے پہ کرے، بڑی شفقت کے ساتھ کہ وہ دوبارہ آئے۔ اگر اس کو ڈانٹ کر، اس کا دل دکھا کر کسی نے پیچھے کھینچ لیا یا کسی نے دھکا دیا، چل بچہ پیچھے ہو یا کونے پہ جا، وہ کہے گا بھائی باہر سینکڑوں بچے گھوم رہے ہیں تو میرا کیا قصور ہے، میں بھی گھوموں، مجھے کیا ضرورت ہے مسجد میں ذلیل ہونے آؤں۔ پھر وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ وہ مسجد میں آ گیا، اس چھوٹے بچے کی مہربانی ہے، وہ مستقبل کا مسجد کا نمازی ہے، وہ ہماری مسجد کی زینت ہے۔ لہٰذا چھوٹے بچے اگر صفوں کے بیچ میں آ بھی جائے تو اتنی شفقت سے جو ہے ان کو سائڈ پر کیا جائے کہ وہ سمجھے جیسے میرے باپ نے مجھے سائڈ پر کیا ہے، اور وہ دوبارہ مسجد میں آئے، اس کو یہ فیل نہ ہو کہ مجھے ذلیل کیا گیا یا میری جو ہے عزت نہ کی گئی، یہ اس کو فیل نہ ہو۔ لہٰذا بہت شفقت کرے، کیونکہ یہ حضور کا بھی تو فرمان ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ 13-14 سال کے بچے ہوں جن کو جو ہے مراہق کہا جاتا ہے، تو ان کو اگر یہ صف کے درمیان بھی کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے دیں، ان کو سائڈ پر نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ یہ بلوغت کے قریب ہے، یا تو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں یا بلوغت کے قریب ہے، ان کو نہیں ہٹایا جائے۔ ہٹایا بہت چھوٹے بچوں کو جائے گا، 6 سال 8 سال 10 سال کے بچے ہیں تو ان کو بڑی شفقت سے کونے پہ کر دیا۔ باقی 13-14 سال کا بچہ ہے تو وہ مراہق ہے، بلوغت کے وہ قریب ہے، اس کو صف میں کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہونے دیں، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا اور شفقت کی جائے گی۔ اور پھر مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علماء کے حق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
جو علماء کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ابو معاویہ کو دعوت دی، ابو معاویہ بن محمد دریر کو۔ وہ نابینا تھے بہت بڑے عالم، لیکن نابینا تھے۔ جب وہ آئے اور کھانے کا وقت ہوا تو ہاتھ دھلائے گئے۔ جب ان کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے تو ہارون رشید خود پانی ڈال رہے تھے، اور غلام نے جو ہے چلمچی پکڑی ہوئی تھی۔ چلمچی پکڑنے والے غلام نے ابو معاویہ سے کہا، علامہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ پانی کون ڈال رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو ابو معاویہ نے کہا مجھے نہیں معلوم، چونکہ آپ نابینا تھے۔ تو کہا کہ خلیفہ وقت ہارون رشید آپ کو پانی ڈال رہے ہیں، ہارون رشید آپ کو پانی ڈال رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابو معاویہ نے کہا، او ہارون رشید تو نے جس طرح علم کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی عزت عطا فرمائے، علم کی عزت کی۔ تو علماء کی عزت کرنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ وسیم بھائی ہر جمعے کو ہار لے کر آ جاتے ہیں، اور ہار 100 روپے کا تو آتا ہوگا ہی، لیکن ہر جمعے کو محبت کے ساتھ ہار پہناتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں، تو کہنے لگے کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میری عزت تو کر رہے ہیں، لیکن اصل عزت ان کے دل میں کیا ہے؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت عطا فرمائے، ان کو بھی عزت عطا فرمائے۔ تو بات ہے کہ علماء کی عزت کرنا یہ مومن کی شان ہے، اور سرکار نے فرمایا جو علماء کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ اتنے جری ہو گئے کہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب جب چاند دیکھا کرتے تو ان کے بارے میں بھی بکواس کر دیا کرتے، منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکال دیا کرتے جو عالم کی شان میں نہیں نکالنے چاہیے، لیکن کیا صحبت کی وجہ سے وہ الفاظ نکال دیا کرتے۔ یاد رکھیں کہ عالم کی شان میں اگر کوئی غلط الفاظ نکالتا ہے تو پھر اپنی وہ خیر منائے۔ امام اہل سنت نے فرمایا عالم کو علم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی کسی عالم سے نفرت کرے تو پھر اس کا ایمان برباد ہو جاتا، کیونکہ دین کا علم ہونے کی وجہ سے، یعنی دین کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کر رہا ہے تو اس کی بربادی ہے۔ ہاں ذاتی وجوہات کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ ان کا، اس کا اور عالم کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اگر کوئی عالم سے نفرت کرے تو حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پھر ایسے جو ہے بندے کا علم، بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ اگر جو ہے عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، یعنی علم سیکھتے رہو، علم کو سیکھو۔ پھر فرمایا اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کے پاس آیا جایا کرو، کچھ علم سیکھا کرو اور علماء کی صحبت میں آیا جایا کرو۔ اور پھر جو ہے اگر تم علماء کی صحبت میں بھی نہیں آتے تو علماء سے محبت ضرور کیا کرو۔ پانچویں نہیں بننا، پانچویں نہیں بننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ علماء سے نفرت نہیں کرنی۔ یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں بیٹھو، یا پھر جو ہے علماء سے محبت کرو۔ پانچویں نہیں بننا، یعنی علماء سے نفرت نہیں کرنا، ورنہ پھر برباد ہو جاؤ گے، اور بربادی جو ہے پھر تمہارا مقدر ہوگی۔ تو علماء کو عزت دینا اور علماء کا احترام کرنا یہ ہر مومن کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے لوگ علماء کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی وزیر سے، صدر سے، بلکہ سپر پاور کے صدر سے بھی اگر کسی کی ملاقات ہو جائے تو وہ اس کا ہاتھ نہیں چومتا، وہ اس کا ہاتھ نہیں چومتا، لیکن اگر کسی مفتی سے ملاقات ہو جائے تو ہمارا مسلمان اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یہ اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہے۔ کسی مفتی سے اگر جو ہے ملاقات ہو جائے تو اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ یہ عزت، یہ رفعت رب ذوالجلال کی طرف سے ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے ملاقات ہو تو کوئی کسی کا ہاتھ نہیں چومتا، لیکن علماء کا لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو عزتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحبت کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں کسی عالم کی نفرت ہے تو اس کو ختم کرنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے اور علماء کی عزت کرنی چاہیے، چونکہ جو ہے
یہ ضروری ہے، یہ ضروری امر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی عالم کو نہ پہچانا یعنی اس کا احترام نہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے اس مجلس کو ہم بڑھائیں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سوال ہے کہ آج کل مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا اسلام میں بھی معاشی نظام کا کوئی تصور ہے جس پر چل کر ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے؟ اچھا، اسلام کو لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، نلکا خراب ہو گیا نلکا لگاؤ، مصلی چاہیے مسجد کو تو مصلی لگاؤ۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اس دنیا پر، آدھی دنیا پر جس نے حکومت کی ہے وہ مسجد کا امام تھا۔ آدھی دنیا پر جس نے حکومت کی ہے، اور ایسی حکومت کی ہے جو جس وقت نہ کمیونیکیشن تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی فون تھا، اور آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دنیا امن سے بھری ہوئی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی جو ہے کسی پر زیادتی کر لے۔ اور حکومت کس کی تھی؟ ایک مسجد کے امام کی حکومت تھی، اور وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر چشمے فلک نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب حکومت آئی تو اس وقت معاشیات تباہ ہو چکی تھی، لوگوں کے حالات بڑے سنگین تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فوراً اسلام کو نافذ کیا۔ جب اسلام کو نافذ کیا تو صرف 29 مہینے میں لوگ زکوٰۃ لے کر گھوم رہے تھے کہ ہم سے زکوٰۃ لے لو۔ جس نے پچھلے سال زکوٰۃ لی تھی وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ اس سال میں خود زکوٰۃ نکال رہا ہوں، بھائی میں تم سے زکوٰۃ کہاں لوں، میں خود زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ تو ترقی صرف اسلام میں، ترقی صرف اسلام میں۔ سودی نظام چل رہا ہو اور پیٹرول تم لوگ 500 روپے لیٹر بھی کر دو، معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوتی رہے گی معاذ اللہ۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم نے سود کا لین دین نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جب تک یہ سود کے معاملات چلتے رہیں گے تب تک ترقی نہیں ہو سکتی، اور ترقی صرف اسلام میں، ترقی صرف اسلام میں ہے۔ اب اسلام کو جو ہے ان لوگوں نے مسجدوں تک بانٹ دیا اور مسجدوں تک مقید کر دیا۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری قبر منور ہو جائے گی۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تو تمہارا حشر اچھا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اسلام اس چیز کا بھی نام ہے کہ دنیا پر چھا جاؤ اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دو۔ اسلام اس چیز کا بھی نام ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی معیشت کو لے کر آئے اور سودی نظام کو بالکل رد کر دے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا۔ تو اسلام کا بھی ایک نظام معیشت ہے۔ اسلام صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں شلوار پہننا بھی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں استنجا کرنے بھی سکھاتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کاروبار کس طرح کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ جو اسلام کے پاس معاشی نظام ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جس نے انگریزوں کا معاشی نظام پڑھا ہو تو وہ تو یہی کہے گا کہ یہی ہے، وہ تو کنویں کے مینڈک ہے۔ کنویں کا مینڈک کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہی دنیا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ آسمان ہے اور یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کنویں کا مینڈک ہے جس نے صرف انگریز کی معیشت کو پڑھا۔ جو اسلام کی معیشت ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اسلامی معیشت کو نافذ فرمائے اور اسلامی نظام کو نافذ فرمائے، اور ملک پاکستان بنا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کو
نافذ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.